بھیک مانگنا اسلام میں حرام ہے۔ اسلام بھیک مانگنے کو ناپسند کرتا ہے۔ کثیر احادیث ہیں، اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بھیک مانگنے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، یہ ناجائز ہے بھیک مانگنا۔ اور آج کل لوگوں نے بھیک کو پیشہ بنا لیا ہے، خاندانوں کے خاندان اور نسلوں کی نسلیں بھیک مانگتی پھر رہی ہیں، اور ان کی ساری زندگی بھیک مانگتے گزر جاتی ہے، اور بھیک کے ساتھ ان کے گزارے چلتے ہیں۔ جناب والا، یہ وہ چیز ہے جو کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے انتہائی عیب والی ہے، انتہائی معیوب ہے کہ معاشرے میں بھکاری پائے جائیں۔ جس معاشرے میں بھکاری پائے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کی حکومت فیل ہے، وہاں کا معاشرہ فیل ہے، وہاں کی عوام فیل ہے۔ تو بھیک مانگنا حرام ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو چیز مانگنا حرام ہے وہ چیز دینا بھی حرام ہے۔ مثلا رشوت مانگنا حرام ہے تو رشوت دینا بھی حرام ہے، سود مانگنا حرام ہے تو سود دینا بھی حرام ہے، بھیک مانگنا حرام ہے تو بھیک دینا بھی حرام ہے۔ ہم بڑے ذوق شوق سے بھیک دیتے ہیں، بسوں میں بھکاری آ جاتے ہیں، چوکوں پہ بھکاری ٹھہرے ہوتے ہیں، جہاں بھکاری ملا ہم نے بھیک نکالی اور اس کو دے دی، اور ہم نے سمجھا کہ شاید ہم نے جنت کما لی، حالانکہ ہم نے ایک ناجائز کام کیا ہے۔ بھکاری میں اور ضرورت مند میں فرق رکھیں۔ بھکاری اور چیز ہے، ضرورت مند اور چیز ہے۔ بھکاری وہ ہے مانگنا جس کا پیشہ ہے، وہ مانگ مانگ کے کھاتا ہے، اس کے علاوہ اور یہ اس کا سورس آف انکم ہے، وہ اسی ذریعے سے ہی کماتا کھاتا ہے۔ ایک ضرورت مند ہوتا ہے، وہ کبھی کبھار بندے کے پاس آتا ہے اور کسی بندے سے وہ سوال کر لیتا ہے۔ وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ سوال کرنے والے کا سوال رد نہ کرو، وہ بھکاری کے لیے نہیں ہے، ضرورت مند کے لیے ہے۔ وہ ضرورت مند آپ کے رشتہ داروں میں ہو سکتے ہیں، وہ ضرورت مند آپ کے دوستوں میں ہو سکتے ہیں، وہ ضرورت مند آپ کے ہمسایوں میں ہو سکتے ہیں، وہ ضرورت مند آپ کے شہروں میں ہو سکتے ہیں، وہ ضرورت مند آپ کے محلوں میں ہو سکتے ہیں، کالونیوں میں ہو سکتے ہیں۔ ایسے ضرورت مندوں کا خیال رکھیں، آپ ان ضرورت مندوں کا تعاون کریں اور گاہے گاہے کرتے رہا کریں، یہ تو بہت ضروری ہے۔ لیکن بھیک مانگنے کا جو سلسلہ ہے نا، اس کی حوصلہ شکنی کرنا ضروری ہے۔ اب کئی بندے کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم بھیک نہ دیں تو بھیکاری تو بد دعا دیتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ یعنی جب اگر آپ کو کوئی بد دعا دینا شروع کر دے، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو کسی نے بد دعا دینی شروع کر دی تو پھر آپ نماز چھوڑ دیں گے۔ آپ نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا اور کسی نے آپ کو بد دعا دے دی، اگر تو نے روزہ رکھا تو پھر میری تیرے لیے بد دعا ہے، تو پھر آپ روزہ رکھنا بھی چھوڑ دیں گے۔ اور اگر کسی کے ڈر سے، کسی کی بد دعا کے ڈر سے ہی آپ سارے کچھ کرتے ہیں، تو اگر کسی نے آپ کو بد دعا دے دی کہ اگر تو نے شراب نہ پی تو میں تجھے بد دعا دوں گا، تو پھر آپ شراب پینا بھی شروع کر دیں گے۔ بھائی بد دعائیں ایسے نہیں لگ جایا کرتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ بد دعا بھی آخر بد دعا لگتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے لگتی ہے، دعا لگتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے لگتی ہے۔ جو بد دعا لگے گی، اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہوگا نا تو پھر آپ کو بد دعا لگے گی۔ آپ نے ماں کی بے ادبی کی، انہوں نے بد دعا دے دی، آپ نے والد صاحب کی بے ادبی کی، انہوں نے بد دعا دے دی، آپ نے استاد صاحب کی گستاخی کی، انہوں نے آپ کو بد دعا دے دی، آپ نے بڑوں کی بے ادبی کی، انہوں نے آپ کو بد دعا دے دی۔ اس بد دعا سے ضرور ڈریں۔ آپ نے کسی پہ ظلم کیا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کی، کسی کا حق مارا، اس نے آپ کو بد دعا دے دی، ڈر جائیں، خوفزدہ ہو جائیں۔ یقیناً یہ بد دعا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی اور آپ کو شدید ترین نقصانات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لیکن اب آپ کہیں جی ہم بھکاری کی بھی بد دعا سے ڈریں، تو آپ ماں باپ کی بد دعا سے تو نہیں ڈرتے، آپ بھکاریوں کی بد دعا سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، بھکاریوں کی بد دعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب کوئی بندے معذور ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جو معذور مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک پورے کا پورا سسٹم ہے بھیک مانگنے کا، پیشہ ور ہوتے ہیں، باقاعدہ بندے جو ہے نا ان کو بھکاری بنایا جاتا ہے، کسی کی ٹانگ توڑ دی جاتی ہے، کسی کا بازو توڑ دیا جاتا ہے، انہیں باقاعدہ وینز میں لایا جاتا ہے صبح سویرے اور انہیں بٹھا دیا جاتا ہے، ان کی نگرانی کی جاتی ہے، شام کو انہیں اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، صبح شام ان کو تھوڑی سی روٹی دی جاتی ہے اور ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے اور پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ اس سسٹم کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ پاکستان تو اب بھکاریوں میں ویسے بھی
پوری دنیا میں صف اول میں آ چکا ہے. آپ سعودی عرب میں جائیں تو آپ کو جگہ جگہ بھکاری، پاکستانی بھکاری بھیک مانگتے نظر آئیں گے، اور دنیا کے کثیر ممالک میں پاکستانی بھکاری بھیک مانگتے نظر آتے ہیں. یہ آپ کے بھیک دینے کا نتیجہ ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان جو ہے وہ بھکاری ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور بھکاری پوری دنیا میں جا رہے ہیں. کتنی بری بات ہے. یہ ایک بہت بڑا معاشرتی مرض ہے، معاشرتی عیب ہے، معاشرتی خرابی ہے. آج کے بعد آپ یہ سوچ لیجئے کہ بھیک نہیں دینی، بھیک نہیں دینی، اور بھیک نہ دینے میں کسی کی بد دعا سے بھی نہیں ڈرنا ہے. اور مسجد میں بھیک مانگنا تو اور زیادہ برا ہے. شریعت پاک میں تو حکم یہ ہے کہ اگر بھکاری مسجد میں آ کر بھیک مانگتا ہے، وہ اس کو تو جتنا گناہ ہوگا سو ہوگا، وہ تو قیامت کے دن اور دنیا کے اندر جو اس کو ذلت رسوائی مقدر ہے سو ہوگی. لیکن بھیک دینے والے کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ مسجد میں آپ نے کسی کو ذات کے لیے بھیک دے دی ہے کہ مسجد کی خدمت، وہ اور چیز ہے. ایک ہے کہ کسی بھیک مانگنے والے کے ہاتھ میں آپ نے بھیک دے دی، وہ اپنے لیے بھیک مانگ رہا ہے، آپ نے اس کو دے دیا. تو جب آپ نے اس کو دے دی نا بھیک، تو حکم یہ ہے کہ آپ نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ آپ باہر جائیں اور جا کر نا 70 روپے مزید خیرات کریں. 70 روپے خیرات کریں گے نا تو اسے 1 روپے کا ازالہ ہوگا، اس کا کفارہ ادا ہوگا. مسجد میں تو کبھی بھیک نہ دیجیے، بالکل بھی. اور جو بھی بھیک مانگ رہا ہو اسے کہیں کہ باہر جاؤ، مسجد میں مت مانگو. اپنی ذات کے لیے مانگنا حرام ہے. مسجد میں صرف مسجد کے لیے، مسجد کے ضروریات کے لیے، امام صاحب کے لیے، مؤذن کے لیے اور مسجد کے دیگر معاملات کے لیے صرف مانگا جا سکتا ہے. اور وہ بھیک نہیں ہوتی، وہ مسجد کی خدمت ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہے، فرض نماز ادا ہوتی ہے، اس کے لیے یہ سارا نظام بنایا جاتا ہے. یہ بالکل اور چیز ہے، اس کا بھیک سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو صدقہ ہے، خیرات ہے، مساجد میں دینا، مدارس میں دینا. مجھے بہت امید ہے کہ میری ان باتوں کو سننے کے بعد آئندہ جو آپ نے عادت بنا رکھی ہے نا جگہ جگہ بھکاریوں کی سرپرستی کرنے کی اور بھکاری پروموٹ کرنے کی، امید ہے کہ آپ آئندہ انشاءاللہ تعالی اس سے ضرور رک جائیں گے.